ستمبر کا مہینہ ہے، یوم دفاع پاکستان ہے۔ 6 ستمبر ڈیفنس ڈے آف پاکستان کی مناسبت سے یوم شہداء اور یوم دفاع کے حوالے سے بات ہوگی۔ 7 ستمبر 1974 اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو پاس کیا گیا۔ تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ بات ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، قدرت کا دستور یہ ہے کہ جو بندہ دل و جان سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اپنے انعامات کی اس پہ برسات کر دیتا ہے۔ اور ایک انعام یہ بھی اسے دیا جاتا ہے، اللہ اسے درجہ محبوبیت عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کا مقام یہ ہے اللہ ان قریب اپنی محبتوں کا خصوصی نوشتہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، تو وہ اللہ کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے جبریل صدائیں بلند کرو، آسمان والوں کو کہو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو، اور زمین والوں میں لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دو، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو درجہ محبوبیت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک نمایاں نام فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عام و خاص سارے ان کے دیوانے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہیں جو روحانی فیض لٹانے والی ہے۔ فرمایا مظہر نور خدا، داتا سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نعوذ باللہ دینے والے ہیں تو خدا ہیں۔ فرمایا مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ ناقص آراں پیر کامل، کامل آراں رہنما، ناقص ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ ان کے لیے پیر کامل ہے، کوئی کامل آ جائے تو ان کے لیے رہنما ہے۔ اس سال آپ کا 980واں عرس ہے۔ آپ کے وصال کو کتنے سال ہو گئے جی؟ 980۔ آج سگا بیٹا ہو نا، وہ اپنے ابا جی کا ختم دلا دے گا، دعا کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ پوتا، پڑ پوتا بھی اپنے پردادے کو یاد نہیں کرتا۔ یہ 980 سال ہو گئے، داتا صاحب کے مزار سے رش کام ہی نہیں ہو رہا۔ کس نے محبت ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ 18، 19، 20 سفر، 5، 6 اور 7 ستمبر، منگل بدھ جمعرات، تینوں دن آپ کا عرس جاری و ساری ہوگا۔ دنیا بھر سے لوگ آئیں گے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر ان کا فیض ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کے عظیم واقعات کا ذکر کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ کہاں غزنی افغانستان سے چلے، کہاں لاہور آ کے ہر طرف اسلام کی روحانیت پھیلا دی، آپ کے مزار شریف پہ حاضر ہوں، آپ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آپ کی تعلیمات اتنی شاندار ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا پیر کوئی نہیں، داتا صاحب کی کشف المحجوب ہی اس کا پیر ہے۔ فرمایا کشف المحجوب پڑھو، یہ مرشد کامل کا کام کرتی ہے، اتنی کمال کی کتاب ہے آپ کی۔
تو اس اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک اور یہ نسبتیں ہیں. اور پھر ستمبر کا آج پہلا دن ہے، 1 ستمبر ہے. 6 ستمبر کو جنگ ستمبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں. ہر سطح پہ قومی، یعنی پاکستان اس کو قومی سطح پہ مناتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ستمبر کی جنگ میں جو جاں باز شہید ہوئے ان کی شہادت کو خراجت پیش کرنا، جذبہ جہاد اور ایمان کی لذتوں کو پھر دوبارہ سے بیدار کرنا. جہاد اتنا بڑا وصف ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ ان سے کیا کرتا ہے جی؟ محبت فرماتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جہاد کرے. کافر کی تلوار میں اور مومن کی شمشیر میں بڑا فرق ہے. کافر جنگ کرتا ہے تو اپنی ذاتی ہوس کے لیے، انتقام کے لیے، معاشی غلبے کے لیے، کسی قوم کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. اس لیے کافر کی جنگ میں کوئی اصول نہیں. وہ بچوں کو بھی مارتا ہے، بوڑھوں کو بھی مارتا ہے، عورتوں کو بھی مارتا ہے، پھلدار درخت کاٹ دیتا ہے. 35,000 بچوں کے چیتھڑے بنا دیے امریکہ نے افغانستان میں. جنگ تھی. مومن جہاد کرتا ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے. نہ بچوں کو مار سکتا ہے، نہ بوڑھوں کو مار سکتا ہے، نہ خواتین کو مار سکتا ہے، نہ پھلدار درخت کاٹ سکتا ہے، نہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ کہہ سکتا ہے. اللہ کے دین کی سربلندی میں جو رکاوٹ بنے گا جسم سے پھوڑے کی طرح کاٹ کر اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اسے ہی جذبہ جہاد کہتے ہیں. مومن کا جہاد عبادت ہے. سرکار نے اس کو کوہان کہا ہے. جیسے اونٹ کا کوہان اس کا روب ہوتا ہے، مومن کا کوہان اس کا جہاد ہے. 1965 میں جب بھارت نے بزدلی کے ساتھ چھپ کر رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی، بھارتی توپ خانے نے لاہور پر 3 اطراف سے اچانک حملہ کر دیا اور سیال کوٹ چونڈا سے 600 ٹینکوں کے ساتھ. یہ ہمارے بزرگ اور اسلاف تھے، یہ ان کی روحانیت کی برکت تھی. آج کا نوجوان اس کے دلوں سے جذبہ جہاد نکال دیا. جس کی ساری ساری رات بے حیائی میں گزرے وہ نوجوان پھر جہاد کے لیے بارڈر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ ہمارے ایمانی جذبے کو کمزور کیا ہے. اقبال کہتے ہیں یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. 1965 میں ایک نوجوان کھڑا ہوا. بھارت نے اعلان کیا فجر کے بعد ہم پہنچیں گے اور ناشتہ جا کے بادشاہ مسجد میں کریں گے. میجر عزیز بھٹی نے BRB پہ کھڑے ہو کر گولیوں سے ناشتہ کروایا. میجر ریٹائر افضل نے لکھا ہم نے آدھی سے زیادہ جنگ صرف نعرے تکبیر اور رسالت سے جیت لی تھی. جس مومن کے نعرے تکبیر میں اتنی طاقت ہے اس کی گولی میں کتنی پاور ہوگی. ہم سے 10 گنا بڑی فوج کے ساتھ حملہ ہوا، 600 ٹینکوں کے ساتھ، لیکن مسلمان اٹھے آٹے میں نمک کے برابر تھے اور بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے. گھس گئے بھارت میں، مارا اندر جا کے اور اعلان کیا اندر گھس کے آؤ بیٹھے ہیں تمہارے شہر میں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو گرامی حضرات یہ مسلمانوں نے 1600 مربع میل بھارتی علاقے پہ قبضہ کیا. یہ صرف ایمان کی دولت کی وجہ سے تھا. 1600 مربع میل اندر گھس گئے. وہ آئے تھے پاکستان پہ اٹیک کرنے. اس شاندار کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی تو اللہ کی مدد تھی. کس کی مدد تھی جی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے پیچھے پھر ہمارے نوجوانوں کی غیرت تھی. مسلمان بیٹیاں خون دے رہی تھی، مسلمان بیٹے بارڈر پہ کھڑے تھے، فوجیوں کو امداد پہنچا رہے تھے. ہر طرف نعرے تکبیر اور رسالت کی صدائیں تھیں اور بھارتی فوج اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے ایک ہی نعرہ لگاتی تھی، نعرہ حیدری.
یا علی، اور آگے بڑھ کے حملہ کر دیتے. اللہ نے یہ ایسی غیرت عطا کی. تو جنگ ستمبر میں نصرت الہی کے جو مظاہر تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں ہو سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے گا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو چاہیے صرف اللہ پہ بھروسہ کریں. کس پہ بھروسہ کریں جی؟ مومن کبھی ہتھیار پہ نہیں، قوت ایمان پہ بھروسہ کرتا ہے. بدر میں 313 تھے تو 1000 کو کچلا، موتا میں 3000 تھے تو 2 لاکھ کو کچلا. بھارت نے حملہ کیا تو اتنے سے ہو کے پورے بھارت کو کچل کے رکھا، 1600 مربع میل میں داخل ہو کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا. یہ غیرت، یہ شوق شہادت تھا. اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کتنا بڑا منصب ہے. ہمارے آقا دعا کرتے ہیں اللہ ودیت ان اقتل فی سبیل اللہ، یا اللہ میری دعا ہے مجھے تو شہید کر دے. سما ہو یا پھر زندہ کر، سما اقتل پھر شہید کر، سما ہو یا پھر زندہ کر، سما اقتل پھر شہید کر، سما ہو یا پھر زندہ کر، سما اقتل پھر شہید کر دے. یہ ہمارے آقا نے بار بار اپنی خواہش کا اظہار کیا. مجھے بتائیے جس منصب کے لیے ہمارے آقا دعا کر رہے ہیں وہ منصب کتنا بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھیجتا ہے، دلوں میں اطمینان دیتا ہے. دشمن اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، بھارت کے لوگ اپنے دلوں میں رعب ڈال کے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کامیابی دی. جنگ ستمبر میں ہمارے بزرگ اسلاف کا کردار رہا. میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح اٹھے، نماز فجر پڑھ کے تیزی سے سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے دیکھا حضرت خیر ہے آج سیالکوٹ جا رہے ہیں؟ پر میں رات کو مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ سیالکوٹ پہنچو، وہاں سے 12 ٹینکوں سے حملہ کرنے والا ہے. کہا حضرت یہ واگا بارڈر آپ کے قریب ہے، لاہور جائیں. فرمایا لاہور میں ڈیوٹی داتا صاحب کی ہے، میری ڈیوٹی سیالکوٹ لگی ہوئی ہے. یہ بزرگوں کا کردار تھا. جب بھارتی فوج گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا ساری بات چھوڑو، یہ سبز رنگ کے کون سے تمہارے فوجی ہیں سبز پوش، جو حملہ ہم نے کیا انہوں نے ناکام کر دیا. پاکستان کے ایک شہر پر اتنے بم برسا دیے کہ وہ ملک کے اندر ایک شہر بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اس شہر کا ایک بھی مکان نہیں گرا. یہ اللہ والوں کی شان تھی، یہ بزرگوں کا فیض تھا. سب سے پہلے یورپ سے ایسے ایسے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یوٹیوب پر انہوں نے بندے بٹھائے جنہوں نے کہا ولی ہوتے ہی کچھ نہیں. پہلے ایک وقت تھا داتا صاحب کا عرس ہوتا، ہر طرف داتا صاحب کے عرس کی بہاریں نظر آتی تھی، پورا لاہور ہی داتا کی نگری ہے. اب وہ روحانیت کدھر گئی؟ سب سے پہلے تو دلوں سے اللہ والوں کی محبت ہی نکال دی. کشف المحجوب کا 13واں باب داتا صاحب فرماتے ہیں خدا عز و جل را اولیاء است کے ایشاں را بدوستی و ولایت مخصوص. فرمایا اللہ کے کچھ ایسے ولی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی دوستی عطا فرمائی ہے اور ولایت کا خاص مقام عطا فرمایا. گردانیدہ است والیان ملک وے اند کے ہر گیرند شان. فرمایا اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے کہ رب قدوس نے ان کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا ہے. وہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں. اسی لیے گرامی قدرات یہ وہ داتا صاحب ہیں. علامہ اقبال کہاں بورڈ والا چوک ہے، کہاں داتا صاحب کا دربار ہے، روز فجر کی نماز پیدل جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم. فرمایا داتا صاحب کو عام نہ سمجھنا، یہ حجویر کے بادشاہ ہیں. سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت. اقبال کہتے ہیں پورا پنجاب داتا صاحب کا لنگر ہی کھا رہا ہے. فرمایا میرے کلام میں جو روحانیت ہے وہ بھی داتا صاحب کے لنگر کی برکت سے ہے. صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت.
اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا۔ ستمبر کی جنگ میں روحانی مدد تھی، اللہ والوں سے پیار کرنے والے کھڑے تھے، اور اللہ والوں نے جو محبتوں کا پیغام دیا، پھر الحمدللہ آگے بڑھتے ہوئے پروردگار نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو خواجہ صاحب فرماتے میرے والد گرامی مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی مجھے خواب میں ملے اور کہا ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، تم بھی تیاری کرو۔ یہ بزرگ تھے جن کی مدد اس میں شامل حال رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابیاں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور گرامی کے حضرات، جس وقت اس بر صغیر میں سب سے پہلے انگریزوں نے اپنا قبضہ کیا 1857 کی جنگ آزادی، تو ہمارے مسلمان غیور مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ آج کوئی جہاد کا نام ڈر کے نہیں لے رہا، کوئی مسلمان حکمران کہتے ہیں جہاد دہشت گردی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، دہشت گردی تو دہشت پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، جہاد تو رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد تو ایسے ہی ہے جیسے جسم پہ پھوڑا نکلے اور وہ بڑھتا بڑھتا پورے جسم کو خراب کرنے لگے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ پھوڑے کی طرح ابھرتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو جینا محال کرتے ہیں تو ان کو کاٹ کے باقی لوگوں کو جینے کے لیے راہ ہموار کر دی جاتی ہے۔ جہاد تو یہ ہے۔ گرامی حضرات، جس وقت انگریز نے قبضہ کیا، علامہ فضل خیر آبادی نے اعلان بلند کیا، فرمایا انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو اس وقت گرامی قدر حضرات انگریز نے کہا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو ہو بھی علم والا اور ان کی بولی بولے اور جہاد کو ختم کرے۔ انہوں نے پیسہ لگایا، ایک بندہ ملا، اس بندے نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر آگے بڑھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، جس مہدی نے آنا میں ہوں، پھر آگے بڑھا کہتا ہے جی میں عیسیٰ ہوں، جس عیسیٰ نے آنا وہ میں ہوں، پھر آگے بڑھا کہتا ہے جی میں کرشن اوتار ہوں، پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے جی میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا جی میں بروزی نبی ہوں، پھر دعویٰ کر دیا میں ہی محمد و احمد ہوں، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کھڑے ہوئے، آپ نے فتویٰ لکھا، پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار لاہور آئے جہاں وہ رہتا تھا اور اس سے مناظرے کا چیلنج کیا، انگریزوں نے اس کی سپورٹ کی اور ایک نئے نبی کو سامنے لائے، اس نے نبوت کا اعلان کر کے سب سے پہلا اعلان کیا جہاد حرام ہے، وہ چاہتے یہ تھے کہ جہاد کو حرام قرار دیں۔ گرامی حضرات، ہمارے بزرگوں نے اس کی خبر لی اور عقیدہ ختم نبوت پہ اس وقت بھی پہرا دیا جب پاکستان بنا تو پری پلان طریقے کے ساتھ پاکستان میں ایک نئی ریاست چناب نگر کے نام سے قادیانی کو ڈکلیئر کر دی گئی۔ نوائے وقت کے ایڈیٹر حمید نظامی کہتے ہیں میں ایز اے سفیر جس پاکستان کے سفارت خانے میں گیا ہر طرف مجھے قادیانیوں کا لٹریچر ملا، پوری دنیا میں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک قادیانی ملک ہے۔ 1953 میں تحریک چلی، علامہ ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے، اس تحریک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، مسجد وزیر خان مرکز بنی، علامہ خلیل احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے، ان بزرگوں نے مین کردار ادا کیا، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا، اس کا سبب 1971 بنا۔ 1971 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، انالیسس کیا تو پتہ چلا پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں مین کردار قادیانیوں کا ہے۔ ان کا اڈا اسرائیل تل ابیب میں ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ پاکستان کے خلاف منصوبے کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے، اتنی سازشیں بنی۔ آخر کار ہمارے بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اگر ہم نے فتنہ جڑ سے نہ کاٹا تو جتنا ملک رہ گیا یہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تحریک چلی، اللہ کروڑاں رحمتیں نازل کرے، اس وقت کے قائد حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر، قائد ملت اسلامیہ اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر آپ نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور آپ نے قرارداد پہ سائن کروائے اور پارلیمنٹ کے اندر آپ نے قرارداد پیش کی۔
جب آپ کو قرارداد پیش کرنا تھی تو کراچی میں ایک حکومتی بندے کا فون آیا، نورانی صاحب ہمارے ساتھ رات کو چائے پیے۔ آپ گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی قرارداد میں جو یہ لکھا ہے نا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے وہ کافر ہے، اس کو کاٹ کے یہ لکھ دیں جو مرزا کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس کے دو گروپ ہیں، لاہوری گروپ اور ربوی گروپ۔ لاہوری گروپ مرزا کو مجدد مانتا ہے، ربوی گروپ اس کو نبی مانتا ہے، تو لاہوری گروپ بچنا چاہتا تھا، تو 3 کروڑ روپیہ اس وقت نورانی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ نورانی صاحب کھڑے ہو گئے اور ٹھوکر ماری بریف کیس کو، کہا نورانی کو اس کی قیمت پہلے مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی شاید 3 کروڑ تھوڑا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا نورانی کو یہ قیمت بارگاہ رسالت مآب سے مل چکی ہے، میں ایسی دولت پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں جب یہ قرارداد پیش کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ معاملے آپ کی مسجد و محراب کے ہیں، لہذا اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا او ذوالفقار علی بھٹو سن، یہ ہم نے ممبر اور محراب میں مسئلے حل کر لیے ہیں، اب یہ مسئلہ حل ہوگا تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا۔ اور یہ اعلان اپوزیشن لیڈر کر رہا ہے، قائد حزب اختلاف کر رہا ہے، جس کا نام شاہ احمد نورانی صدیقی ہے۔ پھر تحریک چلی ختم نبوت کی۔ اس وقت حلقہ مغل پورہ بنیادی کردار ادا کرتا تھا۔ اس وقت حلقہ مغل پورہ کے صدر اس مسجد کے سابق خطیب علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جمعیت علماء پاکستان کے حلقہ مغل پورہ کے صدر تھے، اور اسی مسجد کے اسی ممبر پہ بیٹھ کر کبھی زیغم اسلام الشاہ جناب عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور کبھی اس ممبر پہ بیٹھ کے شاہ احمد نورانی صدیقی خطاب کر رہے تھے۔ یہ اس وقت مرکز تھا ختم نبوت کی تحریک کا۔ 3 مہینے قادیانیوں کو موقع دیا، آپ اپنی بات میں جو بھی پیش کرنا چاہیں۔ مرزا مسرور بڑا ادھر ادھر پینترے مارتا رہا، آخر کار 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے ختم نبوت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق۔ لہذا مرزائی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی مسجد، نہ اپنی بادگاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گرامی قضات، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا، اور 2023 ستمبر کے مہینے کی آج تاریخ کو 50واں سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم اس پورے سال کو اس مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ 50 سال پورے ہو گئے، اور اس کا آغاز انشاءاللہ آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد سے ہم کل کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ عشاء کے بعد عظیم الشان کانفرنس ہم نے ان لوگوں کو بلایا جو اس وقت اس ختم نبوت کے تحریک میں شامل تھے، اور اس کے اندر ہمارے بزرگ پیر اعجاز ہاشمی صاحب جو اس علاقے سے MNA کی سیٹ پہ لڑے، اور محمد خان لغاری صاحب جو ATI کے پلیٹ فارم سے اسی علاقے کی مساجد میں ختم نبوت کا خطاب کرتے رہے، راؤ ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب، اور اسی طرح ہمارے بہت سے بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بھی کل لازمی تشریف لائیں، اور پھر اگلا پروگرام اگلے ہفتے ہے، اگلے جمعے کو ہے 8 تاریخ کو، اور وہ ہم نے شمالی لاہور کا بڑا پروگرام رکھا ہے، اور وہ رکھا ہے 8 ستمبر کو۔ اس میں خطاب رکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا، وہ کراچی سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے پورے شمالی لاہور میں عقیدہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی کا پورا سال ہی ہم نے اس کا منانا ہے، جس میں ربیع الاول کا مہینہ بھی شامل ہے۔ گرامی قدرات، عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اور ہم دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ یہ 2 منصب ہیں جو عبادت سے نہیں ملتے، محض اللہ کے فضل سے ملتے ہیں۔ پروردگار نے جس کو نبی اور رسول بنانا تھا،
اللہ نے عالم ارواح میں ہی نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں آئیں گے تو رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ یہ پیغام اپنے اپنے بچوں کو بھی پہنچائیں۔ اس مہینے کی 6 ستمبر اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہوئی ہے، اس لیے اس کو ڈیفنس ڈے آف پاکستان کہتے ہیں، 6 ستمبر۔ اور اس مہینے کی 7 ستمبر اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوئی ہے، آئیڈیالوجی جو ہماری ہے اس کی حفاظت ہوئی، اور ہم نے جغرافیائی سرحد کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آج بھی دن دہاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف، قرآن کے خلاف جتنی گستاخیاں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تانتا انہی قادیانیوں سے جڑتا ہے، جو دن دہاڑے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام عام کیا جائے۔ آج وہ رشتے دیتے ہیں بیٹیوں کے، وہ جرمنی بھیجنے کی بات کرتے ہیں، آج وہ کاروبار میں سٹرونگ کر دیتے ہیں، یہ تمام مراعات اور یہ تمام پریولیجز دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے اور پھر اس عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے۔ اسی اعتبار سے الحمدللہ آپ کی مسجد میں جو فجر کی نماز کے بعد روزانہ ہم درس قرآن دیتے ہیں، ہم اس میں بھی ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں انشاءاللہ کل سے شروع کر رہے ہیں۔ 300 حدیثیں، 100 آیتیں اور اجماع امت اس بات پہ مہر ثبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ سب سے پہلے دور صدیق اکبر میں اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ بن خیلد، اسود انسی، سجا بنت حارث، یہ چاروں سانڈ نکلے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، فرمایا بدری صحابہ کو ہم نے کہا تھا جہاد کے لیے نہیں آنا، اب عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، ناموس رسالت کے لیے ہر بندہ میدان عمل میں اترے۔ جنگ یمامہ ہوئی، 40,000 لوگوں کے ساتھ جھوٹا نبی آیا، مسلمانوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور انہوں نے یمامہ کے میدان میں لکھا، اور جس وقت یہ جنگ ہوئی تو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے، جھوٹے نبی کے ماننے والے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، صحابہ بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کبھی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی اسلام کا لیبل لگا کے آتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، حق کون ہے؟ حق کی پہچان کیسے ہے؟ البدایہ والنہایہ میں ہے، جس وقت دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ نے کہا پھر ایک ہی نعرہ حق کی علامت ہے۔ صحابہ نے آگے بڑھ کے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب ہر صحابی کی زبان پہ تھا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور پلٹ کے حملہ کیا یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے صحابہ نے حملہ کر دیا۔ 1200 صحابہ کی گردنیں کٹ گئیں، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ ایک صحابی کی کتنی عظمت ہے، یہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ ثواب نہیں مل سکتا جو صحابہ کے خرچ پر اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے۔ جس عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جان پیش کر دی، بتائیے وہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 1200 صحابہ، 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔
اور میدان یمامہ میں لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہی غیرت پیدا کرنے کی پھر ضرورت ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ جہاں جہاں بیٹھیں، آپ عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، کیونکہ قادیانی مرتد ہیں۔ کافر کے ساتھ ہم نرمی کرتے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم ہو ہم اس سے پیار سے پیش آتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے اچھی بات کریں، وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ لیکن مرتد سے نرمی ہم نے نہیں کرنا، مرتد سے نرمی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لوگ کافر اور مرتد میں فرق ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی عیسائیاں دے نال بھی تے آسانی، اور بھی وہ غیر مسلم سے نرمی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، وہ کیا ہیں؟ کافر۔ مرزائی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو پھر اسے کیا کہیں گے جی؟ مرتد۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مشرف کے دور میں جس وقت بات چلی تو مشرف کو سمجھ نہیں آئی، تو نورانی صاحب نے کہا مشرف صاحب آپ اس وقت پاکستان کے صدر ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تجھے صدر مانتا ہی نہیں ہوں، صدر میں ہوں، تو پاکستان کے آئین میں اس کی سزا وہ غدار ہے، موت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا ایسے ہی یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، اگر کوئی کہے جی میں نہیں مانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کوئی اور ہے اور میں وہ بھی غدار ہے، اور غدار کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافر میں اور غدار میں فرق سمجھیے۔ اس لیے آپ جہاں بیٹھیں عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر ایک کی تمنا ہے کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور نصیب ہوتا، ہمارے آقا وضو کا ارادہ کرتے میں دوڑ کے پانی لے آتا، ہمارے آقا پانی کا ارادہ کرتے میں پانی پیش کرتا، میں براہ راست خدمت کرتا۔ یہ آج بھی ممکن ہے۔ اگر آپ اپنے اپنے گھروں میں ہر جگہ ختم نبوت کی بات کریں گے، آپ سمجھیے آج بھی براہ راست رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خدمت ہو رہی ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یہ اس سال آپ اپنا پیغام سمجھیے، اپنا شعار سمجھیے، اپنا مقصد سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی اظہار ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کے لیے جن پاک فوج کے جوانوں نے 6 ستمبر 1965 کو شہادت کا جام پیا، اللہ پاک فوج کے ان جوانوں کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر پہ کروڑاں رحمتوں کو نازل فرمائے۔ جنہوں نے پاکستان کے جتنے حلف ہیں وہ لکھوائے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان فائنل کروایا، یہ سارے ہمارے بزرگوں کے وہ خوبصورت کردار ہیں جن کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔